السلام علیکم ناظرین، کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بڑی طاقت ایم کیو ایم اس وقت کئی چیلنجز سے دوچار ہے۔ اندرونی خلفشار، گروپ بندی، اختلافات، قیادت پر جنگ، اور اس دوران جو ہے وہ یہ بھی باتیں چل رہی ہے کہ کئی ماضی کے بڑے نام جو ہے وہ دوبارہ ان ہونے جا رہے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سہیل رب صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس وقت ایم کیو ایم کی جو ہے کچھ ایک دو ہفتے پہلے جو ہے بڑے اختلافات عروج پر پہنچ گئے تھے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس اندرونی کیا اطلاعات ہیں؟ اور جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بولا کہ شہر کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت، لیکن ماضی کا لفظ بہت اہم ہے، کیونکہ اب وہ جماعت شہر کی سب سے بڑی یا طاقتور جماعت نہیں رہی، بلکہ وہ اب 22 اگست 2016 کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً کوئی 10 سال ہو گئے، اور وہ جماعت پے در پے اتنی مطلب نیچے تک چلی گئی ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ اب یہ ایک یو سی کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ اچھا، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ گروپ بندی یا گروہ بندی، اصل میں گروہ بندی تو یہاں پہ چلی رہی ہے ایم کیو ایم میں۔ یہ بیسکلی یہ تب سے چل رہی ہے جب بلدیاتی انتخابات 2023 میں ہو رہے تھے، تو اس سے تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے جب مرجر ہوا پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا، اس کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں جو ہے وہ آئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال کم و بیش ایسی رہی کہ گروپ بندیاں ہیں یہ وہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ بہت کلیئرفائی ہوتی ہیں، اور ہمیں سامنے منظرنامہ جو متوقع منظرنامہ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایم کیو ایم کی اس وقت کی اسٹوری اگر میں بات کروں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک طرف ایم کیو ایم میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی گروپ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ پرانے ایم کیو ایم والے خالد مقبول، امین الحق، فاروق ستار اور ریسٹ آف ٹیم ہے۔ اچھا، اب ان میں لے کے جو ہے وہ جنگ جو رہتی ہے وہ اختیارات کی، پاور کی، وہ ایک نیچرل سی بات ہے، وہ رہتی ہے۔ مطلب یہ ساتھ تو آ گئے، لیکن ان میں وہ چیزیں دل نہیں ملے۔ اچھا، سازشیں جو ہے وہ آن ہیں ہر طرف سے، سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو لان تان کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جو ہے وہ چیئرمین شپ کی بات ہوئی۔ اب چیئرمین شپ کو سمجھنا یوں ہے کہ چیئرمین کا تو کوئی عہدہ ہے ہی نہیں، ایم کیو ایم کے آئین میں چیئرمین کا کوئی عہدہ نہیں، ٹھیک ہے، کنوینر کا عہدہ ہے۔ اچھا، چیئرمین اس وقت اگر ہم لے کے دیکھیں، کیونکہ ابھی 1.5-2 سال پہلے وہ چیئرمین ہو گئے تھے، کنوینر تھے خالد مقبول صدیقی، تو وہ چیئرمین ہے۔ اچھا، اب ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 4 سال بعد الیکشن ہو، اور جو الیکشن کمیشن کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے ہر 5 سال بعد الیکشن ہو۔ تو ایم کیو ایم کے جو الیکشن ہیں، جو آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہے، وہ 2022 میں ہوئے تھے۔ اچھا، تو اب یہ چل رہا ہے 2026، مطلب ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے، روح سے تو ہونے چاہیے، لیکن اگر الیکشن کمیشن کے آئین کی روح سے دیکھیں تو 1 سال اور 2027 میں ہونے چاہیے، 2027 میں۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر تک یہ الیکشن ہو جائیں گے، اسی سال اکتوبر میں۔ چیئرمین شپ کے اسی سال اکتوبر میں یہ الیکشن ہو جائیں گے، اور جو کارکنان ہیں وہ اب وہ خالد مقبول کو چنیں یا اس کو مصطفیٰ کمال صاحب کو چنیں، یہ ان کے اوپر ہے۔ اختلافات اسی چیئرمین شپ پر ہے، اختلافات چیئرمین شپ پر ہیں، اختلافات وہی میں نے آپ کو بتایا پاور پہ ہیں، طاقت پہ ہیں۔ اچھا، اب طریقہ کار یہ ہے جو اس وقت مزید جو یہ اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں، میرے مصدقہ ذرائع، باوثوق ذرائع بول رہے ہیں کہ ہر دوسرے چوتھے دن بہادر آباد پر کوئی نہ کوئی سٹوری ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی خالد مقبول صدیقی وہ کر رہے ہوتے ہیں اجلاس، تو کبھی مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی اجلاس کر رہی ہوتی ہے، مطلب وہ اپنے کارکنان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے کارکنان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بانٹا ہوئی بڑی خوبصورتی سے، مطلب ایم پی اے بھی ان کے، کچھ ایم پی اے ان کے ساتھ ہیں، کچھ ایم این اے ان کے ساتھ ہیں، مطلب یہ بٹوارے کی دال۔ تو یہ تقسیم منصفانہ ہے یا کوئی ایک طرف پڑلا باری اور ایک طرف پڑلا حلقہ ہے؟ نہیں، تقسیم منصفانہ کی بات کریں تو تقسیم تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طریقے کی ہوئی ہے کہ دیکھیں، جو ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے گئے ان کی تو پوزیشن ہلکی ہو گئی نا، جو ایم کیو ایم کے ساتھ تھے لیکن ان کی پوزیشن ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر تنظیمی سیٹ اپ کی بات کی جائے یا تنظیم کے حوالے سے بات کی جائے تو انیس قائم خانی کا ایک نام ہے بابا، کہ یار تنظیمی سیٹ اپ کے بڑے جانے مانے، بڑے منجے ہوئے، بڑے تجربہ کار،
آدمی ہے, ان کے پاس تنظیمی سیٹ اپ کا کوئی بندہ خالد مقبول گروپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, اب جو صورتحال مزید جو ہوتی جا رہی ہے, دو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی. اب میں بیٹھا ہوا تھا, میری بہت اندر جو ہے وہ ایک بات ہوئی بڑے سینئر دو رہنما ایم کیو ایم کے, تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں اوپر سے گرین سگنل مل گیا ہے کہ آپ ہی کے پاس رہنی ہے ایم کیو ایم, اور چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہی رہیں گے, اور یہی والی ایم کیو ایم کو آگے ہم لے کے چلنا ہے اور آپ لوگوں نے چلنا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اچھا, دوسرا یہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال گروپ نے ابھی اعلان کیا, ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اپنی سیاسی زندگی کو تو آگے بڑھانا ہے نا, کہ بھائی ابھی جولائی کے آخر میں یہ شاہ فیصل ٹاؤن میں ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, بلدیاتی جو صورتحال ہے اور جو سندھ حکومت کے 18 سال ہیں ان کے. اب یہاں پہ جو نچلے سطح پہ وہ بھی بٹے ہوئے ہیں. اچھا, مطلب شاہ فیصل میں پتہ لگتا ہے, ہمارے پاس ہماری چڑیا خبر دیتی ہے کہ بھائی انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ دھمکا رہے ہیں کارکنان کو, ایم کیو ایم والوں کو. اچھا, مطلب خالد مقبول گروپ کو کہ ابھی ہمیں یہ کرنے دو اور یہ ہوگا اور اس طریقے سے ہوگا اور یوں ہوگا, اس طریقے سے مطلب وہ پریشر ڈال رہا ہے. پریشر ڈال لیں. ہاں. اچھا, پھر کیا ہے کہ نیو کراچی میں, نارتھ کراچی میں ابھی خالد مقبول صدیقی ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس پر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی گروپ کے جو لوگ ہیں وہاں کے یونٹ کے یا سیکٹر کے, اب تو ٹاؤن آرگنائزر ہو گئے, پہلے یونٹ سیکٹر کا نام تھا, تو ان کے لوگ ان کو وہاں نہیں کرنے دے رہے. تو مطلب یہ جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں, گرما گرمی لیڈروں میں بھی چل رہی ہے, رہنماؤں میں بھی اوپر چل رہی ہے, نیچے کارکنوں میں بھی, ایم این ایز بھی الگ بٹے ہوئے ہیں, ایم پی ایز بھی الگ بٹے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ بٹ کے چل رہی ہے. اچھا, پھر اب ایک ٹاپک آتا ہے جو سب سے اہم اس وقت محور گفتگو بنا ہوا ہے, وہ ہے حماد صدیقی کی. حماد صدیقی کی کہ مطلب ظاہر ہے کوئی ایک بہت بڑا نام ہے ماضی کا, اور آپ نے جو تنظیمی اس کی تجربے کی بات کی, تو حماد صدیقی بھی اسی پڑھے کا, اسی لیول کا بندہ ہے انیس قائم خانی کے, اگر دیکھا جائے اس تجربے کے حساب سے. تو ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حماد صدیقی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, اور اگر آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اس وقت جو پوری ایم کیو ایم ہے اس کی سیاست پر اور اس کے طریقہ کار پہ کیا تبدیلی آئیں گی. وکیل بھائی, بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا, اور یہ اس وقت ٹاپک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے وہ ڈیجیٹل چینلز پہ, یوٹیوب پہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسی دوں جو بہت زیادہ مطلب باوثوق ذرائع ہوں, مصدقہ ذرائع ہوں, یا چیز بیک نہ ہو. کوشش یہی ہے, باقی آگے جو چیزیں ہوتی ہیں ایوری منٹ چینج ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب تک کی اس وقت کی صورتحال کے مطابق جب میری بات ہوئی 2-4 جگہوں پہ, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے ابھی پچھلے دنوں زبیر چریا اور یہ آئے رحمان بولا, پتہ یہ لگتا ہے کہ 14 اگست سے پہلے حماد صدیقی صاحب کی بھی واپسی ہوئی. اچھا, اب ان کی واپسی مطلب بہت اراؤنڈ دا کارنر ہے, ان کی واپسی مطلب ہونے والی ہے, ان کی واپسی ہوگی. اب اس کے ساتھ ہی سوال یہ جڑا ہے کہ کس گروپ میں جا کے کس گروپ میں ہوں گے. تو اب تک جو کبھی امکان ہے, کبھی امکان کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, کبھی امکان یہ ہے کہ وہ خالد مقبول صدیقی کے گروپ کو جوائن کریں گے. جو اوپر سے جو طاقتور لوگ ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو ایم کیو ایم کی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی طرف سے سگنل ہے کہ آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف چلے جائیں. اچھا, اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی گروپ بہت زیادہ فکر مند بھی ہے, وہ چیزیں بھی ایسی کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کو گین ملے, اور یہ ہے کہ ان کو اپنا کچھ سروائیول اس وقت نظر نہیں آ رہا. جو ٹو بی ویری آنیسٹ, جو پریکٹیکل گراؤنڈ ایم کیو ایم کے ہیں اس میں ان کا سروائیول نظر نہیں آ رہا. اچھا, ایک چیز مجھے سمجھائیں کہ مطلب آپ یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے کسی ایک گروپ کو جوائن کریں گے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے ایم کیو ایم کو جوائن کریں اور دونوں گروپ کے درمیان اختلافات کو بڑھانے کے بجائے اس میں کردار برج کا کردار ادا کریں اور وہ نیوٹرل رہیں؟ ایم کیو ایم کی سطح پر تو آئے لیکن کسی گروپ کا حصہ نہ بنے. یار بڑا پیارا آپ نے یہ بھی سوال کیا, بہت زبردست. اس کی دیکھیں, اس کی 2 چیزیں. یہ برج جو ہے نا, یہ اب اتنا طاقتور برج نہیں. اچھا, یہ برج اب اتنا طاقتور برج نہیں ہے.
اور دوسرا جن کو ملانا ہوتا ہے وہ ملاتے ہیں، جن کو بانٹنا ہوتا ہے وہ بانٹتے ہیں. اچھا. تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسے نہیں چلے گی کہ ایک ہو کے چلے. یہ 22 اگست 2016 سے پہلے والی کبھی نہیں کنڈیشن میں ہوگی. اب نہیں جائے گی، اچھا. کبھی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو نہیں. اچھا، جس برج کی آپ نے بات کی جس کا نام عمار صدیقی ہے، عمار صدیقی کو کم و بیش 12-13 سال ہو گئے منظر عام سے غائب ہوئے. اس وقت کے عمار صدیقی اور اس وقت کے عمار صدیقی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت کا عمار صدیقی کراچی تنظیمی کمیٹی کا انچارج تھا. ہول سول ایم کیو ایم کی طاقتور ترین کمیٹی، رابطہ کمیٹی کے بعد اس کو دیکھتا تھا، سب چیزوں کی پالیسی میٹر وہ بناتے. 13 سال ان کی عمر میں ایڈ کر لیا. دیکھیں یہ ایک فطری عمل ہے نا، ایج کے ساتھ ساتھ بندے کی کیپیبلٹیز ایبلٹیز وہ بھی اب وہ نہیں رہتی. پھر وہ کہیں باہر نہیں تھے، وہ کہیں خوشی میں نہیں تھے، کارکنان سے نہیں جڑے ہوئے تھے، کارکنان سے نہیں جڑے ہوئے تھے، یا وہ کسی پلیزنٹ ایٹماسفیئر میں تو نہیں تھے نا. تو اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ پھر اتنا دباؤ یہ وہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اتنے کوئی افیکٹو آئیں گے تو مطلب آ جائیں گے عام دیگر جیسے درجنوں رہنما ہیں جو بات ان کا ان میں سے ایک طرح. بھائی آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دوں نا، بہت لمبی چوڑی نہیں، بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ 22 اگست سے پہلے انیس قائم خانی طاقتور ترین لگاؤں گا میں، رابطہ کمیٹی کا کنوینر تھے، طاقتور ترین، اور ہر ہفتے 10 دن بعد ان کا نمبر چینج ہوتا تھا، موبائل نمبر، اور جس رپورٹر کے پاس ان کا نمبر ہوتا تھا نا وہ بس اس کی بابا سمجھ لو وہ بہت اندر کا تھا. آپ آج دیکھیں انیس قائم خانی صاحب کا نمبر سالوں سے ایک ہی ہے، ڈی پی بھی وی آئی پی لگی ہوئی ہے. تو مطلب وہ والی چیزیں ہیں نا اب وہ ٹوٹ رہی ہیں نا. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پیپلز پارٹی کے لیے دیکھیں ابھی تو بظاہر تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی تھریڈ ایسا ہے. اگر ہم دیکھیں صرف ایک جماعت اسلامی ہے جو اسٹریٹ پاور ہے جن کے پاس. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اب آئندہ آنے والے وقت میں اگر سنگل لائنر ہو تو ایم کیو ایم کی بھاگ دوڑ خالد مقبول صدیقی ہی صاحب کے پاس رہے گی متوقع. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل صاحب. اور ناظرین آپ نے پوری بات سنی. آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کا آگے مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس باکس میں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.